کیا آپ نے غلام قادر جیسے غدار کا واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ نے اس کے ساتھ ہونے والے مظالم کا بھی واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو بوتا ہے وہ دنیا میں ہی کاٹ لیتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں، مگر انسان طاقت کے نشے میں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اس کو معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لیے دہلی کے قریب آ گئی ہے۔ غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ جب ظالم پر برا وقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشکل ہے ساتھ دے کوئی حلال تباہ میں، سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روزے سیاہ میں۔ غلام قادر اکیلا ہی گھوڑے پر بھاگ نکلا، لیکن بالآخر پکڑا گیا اور مرہٹوں کے سردار سندھیا نے اس پر وہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ سندھیا نے حکم دیا کہ غلام قادر کو گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملا دیا جائے۔ جب اس سے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بجھی تو ایک دن اس نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حجاموں اور لوہاروں کو حکم دیا کہ کینچیوں، استروں اور سنڈاسوں کی مدد سے غلام قادر کے جسم سے گوشت کاٹو اور چھیلو اور گرم گرم داغ بھی لگاتے جاؤ۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سندھیا نے پہلے غلام قادر و ہیلا کو ایک گدھے پر الٹا سوار کر کے مختلف دکانوں سے بھیک منگوائی، اس کی زبان کٹوائی، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکلوائیں، پھر ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اسے محض لوتھڑا بنا دیا اور اس کے کان، ناک، آنکھیں اور نیچے کا ہونٹ کاٹ کر شاہ عالم کے پاس بطور تحفہ بھیج دیا۔ شاہ عالم نے اپنے محسن سے بے وفائی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا، اسے اس کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل گیا۔ دوسری طرف غلام قادر و ہیلا نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھے، اسے بھی اس کے مظالم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ شاہ عالم نے غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا تھا، مگر اسے اپنی آنکھوں سے شہزادوں اور شہزادیوں کا ناچ دیکھنا پڑا۔ غلام قادر نے بڑی بے دردی سے بادشاہ کی آنکھیں نکالی تھی، سندھیا نے اس سے زیادہ بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی نکلوا دی اور ناک، کان، ہونٹ اور جسم کا گوشت بھی کٹوا دیا۔ محترم قارئین، یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد گپے نہیں ہیں۔ جب کسی نے کسی پر ظلم کیا اور پھر اس نے سچے دل سے توبہ نہ کی اور مظلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کا شکار ہو کر رہا۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہ کے ساتھ پیش آنے والا بڑا عبرت آموز واقعہ سنایا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے اور دوسرا گروہ اس تقسیم کے عمل کا مخالف تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے جو کانگریس کے حامی تھے اور تقسیم کے خلاف تھے، اور ان کی یہ رائے نیک نیتی پر مبنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہو جائے گی، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے اور کچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے، کہ اگر وہ متحد رہیں گے اور احیاء اسلامی کی کوششوں میں لگے رہیں گے تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وہ اس سے پہلے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے تھے۔ دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو لوگ تحریک پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں۔ جب وہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو وہ ہزاروں مربع پر مشتمل ملک میں کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی رائے تھی۔ یہ رائے غلط تھی یا صحیح، مجھے اس سے بحث نہیں،
میں تو آپ کو وہ عبرت آموز واقعہ سنانے لگی ہوں جو میرے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا۔ انہوں نے حضرت پر سنگباری شروع کر دی۔ مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو آڑ میں لے لیا اور خود اپنے آپ کو پتھروں کی بارش کے سامنے کر دیا۔ حضرت سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پتھر مجھ پر برس رہے تھے، ایک پتھر نازک مقام پر بھی لگا، تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں تہیا کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی سنگباری کے سلسلے کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد القار رائے پوری رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ملا اور بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر سنگباری کی تھی ان میں بھی شامل تھا، لیکن میں نے صرف سنگباری پر اکتفا نہ کیا بلکہ میں جوش میں آ کر ننگا ہو کر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میرے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ برہنہ ہو کر میرے سامنے اور مجمع کے سامنے ناچے۔ اس نے کہا، اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی اور بے آبروئی دیکھ کر میرے ضمیر نے کہا کہ آج کا یہ برہنہ ناچ اس برہنہ ناچ کا نتیجہ ہے جو تم نے ایک اللہ والے کی اہانت کی غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص تو اس زیادتی کو، ظلم کو، اس برہنہ ناچ کو بھول چکا ہوگا، مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ مرحوم شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے 7 روزہ چٹان میں بھی لکھا تھا کہ 1946 کے انتخابات کا زمانہ تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جا رہے تھے۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جلندھر کے اسٹیشن پر اپنے شمس الحق کی قیادت میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی توہین کی، انہیں گالیاں دی اور برا بلا کہا۔ شمس الحق نے لیڈری کے زام میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، بلکہ شاید چہرے پر تماچا بھی مارا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ صبر کی تصویر بنے رہے، آہ تک نہ کی۔ ان نوجوانوں نے واپس جا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جگری دوست مولانا اعظمی کو اپنا یہ کارنامہ سنایا۔ وہ کانپ اٹھے، جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو جس نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے اس کی لاش نہیں ملے گی، زمین جگہ نہیں دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ نوجوان لائل پور، جسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے، میں قتل و غارت کا شکار ہو گیا۔ آج اس کی ناش کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ کفن ملا نہ قبر نصیب ہوئی۔ خود لیگ والے بھی کچھ پتہ نہ چلا سکے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا اسے اینٹوں کے بٹے میں زندہ جلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے گئے، کسی نے کہا قیمہ کر کے جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ پولیس نے انعام بھی مقرر کیا، اعلانات بھی ہوئے، مگر اس کی ناش کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ظالم کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ درندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی آبرو لٹ جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی ناش بے گور و کفن پڑی رہتی ہے، اسے جنازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ اذیت ناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ باہر کا معاملہ ہے، یہ سب حاجی سزائیں ہیں، مگر ایک سزا وہ ہوتی ہے جو باطنی اور مخفی سزا ہوتی ہے، جو باہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ظالم انسان اندر ہی اندر آگ میں جلنے لگتا ہے، جو باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب بیماری اور بڑھاپے میں اسے اپنے مظالم یاد آتے ہیں، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بو ختم ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے،
وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے سامعین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال سے دور رہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی کا باعث بنے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اور اگر آپ اسلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔